الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ آج 22 رمضان ہے۔ میرا موضوع روزہ اور کلید جنت ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ زمین و آسمان، شجر و حجر، پھل و میوہ جات، دن و رات، باران رحمت وغیرہ، قدم قدم پر رب کی نوازشات، بندے کی ہر جنبش و حرکت اس کے کرم کا ظہور ہے۔ تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے وجود پر ہی غور کرے تو اس کے وجود مسعود میں سینکڑوں انعامات خداوندی نظر آتے ہیں۔ انسان غور کرنے کے لیے صرف ایک عضو یعنی زبان ہی کو لے لے۔ زبان اللہ کی کس قدر عظیم نعمت ہے۔ زبان سے بندے کے احسانات و جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ زبان سے انسان کے عالم و جاہل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ زبان سے خوشی و غمی کا اظہار ہوتا ہے۔ زبان کے اقرار اور انکار سے مومن اور کافر ہونے کا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے قولوا قولا سدیدا کہ اپنی زبان کو درست رکھو، کہ مومن کی زبان کو پاک ہونا چاہیے، کیونکہ مومن خدا پاک اور رسول پاک اور دین پاک اور کتاب پاک، مومن کے دل میں یاد خدا، زبان پر تعریف مصطفیٰ اور آنکھوں میں جلوہ کبریا ہونا چاہیے۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ مومن کی زبان پر اچھے کلمات ہی جاری ہونے چاہیے، اور سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کافر اپنے اوپر سارے سمندر کا پانی بہا لے، اعلیٰ ترین صابن اور کیمیکل استعمال کر لے، عمدہ قسم کی خوشبو لگا لے، مگر وہ پاک نہیں ہے، کیونکہ اس نے پاکیزہ کلمات لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے۔ لہٰذا انہی کلمات کی بدولت جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی چابی یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ چابی ہے تو ظاہر ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے چابی میں دندانے ہونے چاہیے۔ اس کے دندان وہ زبان ہے جو ذکر الہی میں مصروف ہو، گناہوں اور غیبت سے پاک ہو، اور وہ دل ہے جو ڈرنے والا ہو اور حسد و خیانت سے پاک، وہ پیٹ جو حرام اور مشتبہ چیزوں سے پاک ہو۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس سے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سے بڑھ کر بندے کی کیا عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق و مالک اس کو اپنی یاد سے سرفراز بنائے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر مقامات پر رب ذوالجلال نے اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ احزاب کے اندر ہے
کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، کہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور سورہ رعد کے اندر آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ محترم سامعین، آج پوری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے قراری اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص پریشان ہے اور اس پریشانی کے عالم میں سکون کی تلاش میں ہے۔ نادان انسان کبھی شراب خانوں میں، کبھی سنیما گھروں کی گیلریوں اور تھیٹروں کے اندر، نائٹ کلبوں کے اندر جنسی رومانی امور اور سکون کی تلاش میں کبھی کہاں مارا پھر رہا ہے، کبھی کہاں، مگر سکون کہاں ملے؟ یہ سب چیزیں باعث سکون نہیں ہیں۔ تو پھر قرآن کی زبان سے پوچھا کہ سکون کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، گویا بے چینی اور بے اطمینانی کا سبب ذکر الہی سے غفلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دلوں کی غذا ہے، اور دل کو جب اپنی غذا نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر الہی ہی سکون کا سبب ہے۔ قرآنی آیات کے علاوہ احادیث مبارکہ میں ذکر الہی کی فضیلت و اہمیت اور برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر اعمال کی خبر نہ دوں، اور تمہارے اعمال تمہارے مالک کے نزدیک سب سے ستھرے عمل اور درجات میں سب سے بلند عمل، اس کی تمہیں خبر نہ دوں جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور تمہارے لیے جہاد کرنے سے بہتر ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس حال میں مر جا کہ تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ذکر الہی کے لیے بیٹھا تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکون ان پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود مخلوق کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے نزدیک اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، بس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مخلوق کے اندر یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے ایک بالشت قریب ہوا میں ایک گز اس کے قریب ہوں گا، اور جو میرے ایک گز قریب ہوا میں اس کے ایک باں قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چلتے ہوئے آیا میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ چکھ لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں، یہ ذکر کی مجلسیں جنت کے باغات ہیں، ان میں سے کچھ چکھ لیا کرو، یعنی حاصل کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو مختلف راستوں میں گھومتے ہیں تاکہ وہ ذکر والوں کی مجلس کو تلاش کریں، پس جب وہ ذکر الہی کے مجلس کو پا لیتے ہیں تو وہ پکارتے ہیں کہ آ جاؤ تمہارا کام ادھر ہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ فرشتے آسمان دنیا تک ان کو گھیر لیتے ہیں، پس ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہتا تھا، تو وہ کہیں گے کہ وہ لوگ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہیں گے پھر وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے اور تیری بزرگی بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے۔ ان تمام روایات سے ذکر الہی کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو گئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر قسم کے الفاظ سے جائز ہے جو اس کے شایان شان ہے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ تمام اذکار کے الفاظ میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ عظیم کلمہ ہے جس کی بدولت بندہ مومن ہوتا ہے۔ اسی کلمہ کے اقرار کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، ماہ رمضان ملا، اس کی برکات لوٹنے کا موقع نصیب ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملی، اس کلمہ کی بدولت جنت ملے گی، اسی کلمہ کی بدولت جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اسی کلمہ کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کلمہ کا ذکر کرنے کو بے حساب فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفاتر گناہوں کے ہوں گے، ہر دفتر حد نگاہ تک بڑا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اللہ پوچھے گا نا کہ تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، واز کرے گا نہیں، پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے، تو وہ جواب دے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں، پھر رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک پرچہ یعنی کاغذ کا پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، جو اس نے خلوص دل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس پرچہ کو میزان میں رکھ دیا جائے گا، وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ 99 گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں ایک پرچہ کی کیا حیثیت ہے؟ رب فرمائے گا یہ بڑا عالی شان ہے، پھر اس پرچے کو ایک پلڑے میں اور 99 گناہوں کے دفتروں کو، وہ کاپیوں کو، وہ رجسٹروں کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، تو یہ پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔